subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات. 9th ہسٹری اینڈ پولیٹیکل سائنس برج کورس جماعت نہم کا برج کورس ہے. چلیے شروعات کرتے ہیں. ڈے 27 27واں دن ہے. نویں جماعت تاریخ، شہریت اور جغرافیہ. چلیے شروعات کرتے ہیں. برج کورس جماعت نہم. مضمون تاریخ و سیاسیات. دن 27واں. جماعت ہشتم کے آموزشی محصل ہے. بھارت میں نئے تعلیمی اداروں کی بنیاد کس طرح پڑی، اس کی وضاحت کرتا ہے. آؤ چند باتیں یاد کریں. پہلا، جنگ آزادی کے رہنماؤں کے نام اور کاموں کی معلومات لکھیے. اس کا جواب ہے جنگ آزادی کے رہنما مہاتما گاندھی، پنڈت نہرو، لال بہادر شاستری، مولانا آزاد، مولانا حسرت موہانی، چندر شیکھر آزاد، بھگت سنگھ، اشفاق اللہ خان، خان عبد الغفار خان، سردار پٹیل وغیرہ. دوسرا، مہاتما گاندھی کی جنگ آزادی میں اعتدال پسند کردار اور طریقہ کار کا تجزیہ کیجیے. اس کا جواب ہے 9 جنوری 1915 کو گاندھی جی جنوبی افریقہ سے بھارت لوٹے. رکن کونسل گوپال کرشن گوکھلے نے انہیں ملک بھر میں دورہ کرنے کا مشورہ دیا. دوسرا، اس دورے میں گاندھی جی نے عام لوگوں کے دکھ درد اور مفلسی دیکھی. تیسرا، ملک کی خدمت کا عہد کر کے وہ احمد آباد میں سابرمتی ندی کے کنارے آشرم میں رہنے لگے. دوسرے کا جواب ہے ستیہ گرہ کا مطلب سچائی اور انصاف کے لیے احتجاج کرنا. دوسرا، ناانصافی کرنے والے شخص کے خیالات کو امن اور عدم تشدد کے طریقے سے تبدیل کرنا، یعنی یہ مہاتما گاندھی کا طریقہ کار تھا. تیسرا، ستیہ گرہ کرنے والے کو چاہیے کہ وہ تشدد اور جھوٹ کے راستے کو استعمال نہ کرے. چوتھا، صبر و تحمل سے کام لیتے ہوئے جھوٹ اور ناانصافی کا احساس دلانا. پانچواں، گاندھی جی نے آزادی کی لڑائی میں ستیہ گرہ کے نئے طریقہ کار کو رواج دیا. تیسرا سوال ہے بھارت کی تحریک آزادی میں گاندھی کے دور کی معلومات لکھیے. اس کا جواب ہے پہلا ہے 1920 عیسوی میں لوک مانیہ تلک کی موت واقع ہوئی. دوسرا، تلک کے دور کا خاتمہ ہوا اور قومی تحریک کی باغ ڈور مہاتما گاندھی کے ہاتھ آ گئی. تیسرا، 1920 عیسوی سے 1947 تک کے زمانے کو گاندھی دور یا عہد گاندھی کے نام سے جانا جاتا ہے. چوتھا، ستیہ، اہنسا اور ستیہ گرہ جیسی 3 قدروں کی بنیاد پر گاندھی جی کی قیادت میں آزادی کی لڑائی لڑی گئی. کیا آپ کو مدد چاہیے؟ دیکشا ایپ QR کوڈ صفحہ نمبر 35 سے حاصل کریں. آؤ تھوڑا غور کریں. پہلا ہے چمپارن ستیہ گرہ کے بارے میں مزید معلومات لکھیے. دوسرا، جلیاں والا باغ کے قتل عام کے بارے میں بھارتی عوام کے خیالات کو قلم بند کیجیے. پہلے کا جواب ہے بہار کے علاقے چمپارن میں باغات کے انگریز مالکان بھارتی کسانوں پر نیل کی فصل اگانے کے لیے سختی کرتے تھے. دوسرا، طے شدہ داموں میں باغات کے انگریزی مالکان کو نیل فروخت کرنے کی سختی کی جاتی تھی، جس کی وجہ سے کاشتکاروں کو معاشی نقصان اٹھانا پڑتا تھا. تیسرا، 1917 عیسوی میں گاندھی جی چمپارن گئے اور وہاں کے کسانوں کو متحد کر کے ستیہ گرہ کے طریقے سے احتجاج کیا. چوتھا، بھارت میں گاندھی جی کی پہلی لڑائی کامیاب ہوئی اور کسانوں کو انصاف ملا. جلیاں والا باغ اس کا جواب ہے رولٹ ایکٹ کے خلاف کیے جانے والے احتجاج کے زمانے میں حکومت میں صوبہ پنجاب میں جبر و تشدد کا آغاز کیا. صوبہ پنجاب میں گاندھی جی کا داخلہ ممنوع قرار دیا گیا. تیسرا، امرتسر اس تحریک کا مرکز بن گیا. امرتسر کی ہڑتال کی وجہ سے ڈاکٹر ستیہ پال اور سیف الدین کچلو کو گرفتار کر لیا گیا. چوتھا، جنرل ڈائر نے امرتسر میں جلسوں پر پابندی عائد کر دی. پانچواں، اس واقعے کی مذمت میں 13 اپریل 1919 کو امرتسر کے جلیاں والا باغ میں بیساکھی کے تہوار کے موقع پر ایک جلسہ منعقد کیا گیا. چھٹا، میدان کی جانب جانے والے اکلوتے راستے پر جنرل ڈائر نے فوج بٹھا دی. ساتواں، نہتے اور بے گناہ لوگوں پر بغیر کسی پیشگی اطلاع کے تقریباً
1600 گولیاں برسائی گئی، جس میں 400 سے زیادہ مرد و عورت ہلاک ہوئے۔ 8واں کرفیو کی وجہ سے زخمیوں کا بر وقت علاج نہ کیا جا سکا، کئی لوگوں کو قید خانوں میں بند کر دیا گیا۔ اس واقعے کی وجہ سے ملک بھر میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔